السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے دنوں بیٹی کی شادی میں مصروفیت کی وجہ سے میں یوٹیوب پر کچھ پوسٹیں اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میں نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیائی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کو دائمی خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں مارننگ اسمبلی اٹینڈ کرتے ہوئے جاتے ہوئے ایک ڈپٹی ڈی او حاصل پور وہ حادثے کا شکار ہوئیں۔ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ سے میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے ایک تو اینڈ تک اس کو دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے پہلے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ 1 مارچ 2024 کو جمعے والے دن مارننگ اسمبلی اٹینڈ کرتے ہوئے جاتے ہوئے تحصیل حاصل پور کی ڈپٹی ڈی او وہ 7:15 بجے ایک حادثہ کا شکار ہوئیں۔ گاڑی ان کی الٹ گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ ہے ان کی طرف سے کہ ہر سی او جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا ہے اس کے آفس میں تمام جو ڈپٹی ڈی اوز ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں اور باقی سب کی اسمبلی جو ہے وہ ہوا کرے گی، اور اسمبلی کے فوراً بعد جو ہے انہوں نے پکس لے کر 15-20 منٹ میں 2-3 پکس لے کر وہ وہاں پر سینڈ کرنی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ریگولر جو ہے وہ اسمبلی ہو رہی ہے۔ لیکن جس نے بھی یہ احکامات جاری کیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈپٹی ڈی او ایک تحصیل سے بہت فاصلے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر بلوا لیا۔ اور کچھ سی اوز نے پوچھا بھی کہ یہ اتنی دور دور جو ڈپٹی ڈی اوز ہیں کیا وہ بھی مارننگ اسمبلی میں اٹینڈ کریں گے؟ تو جو ذمہ دار شخص تھا اس نے کہا جی ہاں انہوں نے بھی اٹینڈ کرنی ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں بعد میں کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اور جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اسی دن پھر سی او جو بہاول پور ہیں انہوں نے ایک لیٹر جو ہے بیک ڈیٹ میں جاری کر دیا 28 فروری کو کہ جناب ڈپٹی ڈی اوز جو ہے اپنی اپنی تحصیل میں یہ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے، مارننگ اسمبلی کریں گے، انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی دن ایک سیکریٹریٹ سے بھی مجھے ایک ذمہ دار شخص کا فون آیا کہ جی آپ نے یہ پوسٹ لگائی ہے ڈپٹی ڈی او کے ایکسیڈنٹ کی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں یہ آپ نے غلط پوسٹ جو ہے لگائی ہے، ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے تو کوئی ایسا حکم جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا کہ آپ وہاں پر پہنچیں۔ اور یہ دیکھیں یہ لیٹر بھی انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ یہ سی او بہاول پور کا لیٹر ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ اپنی اپنی تحصیل کے اوپر یہ مارننگ اسمبلی جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے۔ تو میں نے جب دیکھا اور پتہ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اسی دن 1 مارچ کو ہی ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے یہ لیٹر جاری کیا، اور کسی بھی سی او کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف سی او بہاول پور نے جاری کیا۔ اس کے بعد پھر 2 مارچ کو جو سی او وہاڑی ہیں انہوں نے بھی یہ لیٹر جاری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے ان کو، تو اس طرح سے بے شمار ایکسیڈنٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ یہ پوسٹ جو ہے اپنی اس کو ڈیلیٹ کریں۔ میں نے کہا کہ یہ پوسٹ جو ہے میں سوچ سمجھ کر میں نے لگائی ہے، لہٰذا اس کو میں ڈیلیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یا تو یہ حقائق کے منافی ہو تو پھر میں اس کو بالکل معذرت بھی کروں گا اور ڈیلیٹ بھی میں اس کو کروں گا، لیکن میری اس بات نے ثابت کر دیا کہ وہ لیٹر جو ہے وہ بیک ڈیٹ میں انہوں نے جاری کیا ہوا تھا۔ اور پھر میری اس پوسٹ کے اوپر بہت سے اساتذہ کرام نے بھی کامنٹ کرنا شروع کر دیے کہ ٹیچرز جو ہیں روزانہ 100 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر کے اپنے اپنے اسٹیشنز کے اوپر پہنچتے ہیں اور اس طرح انہیں مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں،
اور ایکسیڈنٹس بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ نے کبھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور اس کو پراسپیکٹ میں دیکھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اتنے سفر جو ہیں وہ ڈیلی کریں، اور صرف مارننگ اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا اور پھر 100 کلومیٹر جانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے اور کہاں کا یہ تقاضا ہے۔ لیکن جو اساتذہ کرام اپنے اپنے اداروں میں ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں جا کر، اور وہ کام کرنے کے بعد وہاں سے وہ آتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی وہ جائے پوسٹنگ جو ہے وہیں پر ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کی پوسٹنگ ہے وہیں پر وہ مقیم ہے، وہاں پر ہی وہ رہ رہا ہے، ہاؤس رینٹ بھی اس کے مطابق ہی اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈپٹی ڈی او حاصل پور میں ان کی پوسٹنگ تھی اور وہیں کی رہنے والی ہیں، یہ تو نہیں کہ یہ ڈیلی بہاولپور سے ٹریول کرتی ہیں۔ تو میرا صرف ذمہ داران سے یہ پوچھنا ہے کہ کیوں آپ ایکسیڈنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو، اس کے بعد ہم کوئی اپنا لیٹر جو ہے اس کو ریوائز کریں، تو اس سے پہلے آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ خدا نہ خواستہ اس ایکسیڈنٹ میں کوئی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مفلوج بھی ہو جاتے ہیں، ڈس ایبل بھی ہوتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری جو ہے پھر ڈپارٹمنٹ تو ہمارا قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، نہ ہماری گاڑیاں اس قابل ہیں کہ وہ اتنا سفر کر سکے، وہ تو اپنی تحصیل میں ہی چلے جائیں، تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ تو ذمہ داران سے، خاص طور پہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ مطالبہ میں ان سے کرتا ہوں کہ کوئی بھی لیٹر جاری کرنے سے پہلے کم از کم فیلڈ کی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے رہنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس قسم کے لیٹر جو ہے وہ جاری کریں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ تھی کہ فیصل آباد بورڈ نے پہلی مرتبہ ریٹائرمنٹ کے بعد، نہ سروس میں کبھی میری ایسی ڈیوٹی کی میں نے خواہش کی ہے، نہ میری کبھی لگی ہے، تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد میری موبائل انسپیکٹر کے طور پہ جو امتحانات ہیں اس میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور کل میں نے 3 سینٹر چیک کیے، اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور یہ بہت ہی مطلب یہ خوشکن تجربہ میرے لیے رہا کہ جہاں پر ہم سینٹر چیک کرتے ہیں وہیں پر یہ ساتھیوں سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوتی ہے۔ اور کل میں سب سے پہلے اپنے پرانے اسکول جہاں پہ میں نے کوئی تقریباً 12 سال کا عرصہ جو ہے بطور پرنسپل اور سربراہ ادارہ کے گزارا ہے، وہاں پر میں گیا، اور وہاں پر ایک بہت ہی پیارے ساتھی، ان کی جو برتھ ڈے تھی، سالگرہ تھی اس دن کل، اور ان کا کیک جو ہے وہ کاٹا جا رہا تھا، تو میں بھی ان کی خوشیوں میں اس طرح سے وہاں شریک ہو گیا، اور پھر گپ شپ بھی ان کے ساتھ رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر اور ایک اسکول میں جانے کا موقع ملا، وہاں بھی پرانے ساتھیوں سے گپ شپ ہوئی، اور حالات و واقعات جو ہے اس کے اوپر ہم نے کامنٹ بھی کیے، اور ایک دوسرے کی آراء جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لی۔ اور اسی طرح جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو گریڈ 18 سے 19 میں جن لوگوں کی پروموشن ہوئی تھی، ابھی تک ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پروموشن ہونے کے بعد پھر چونکہ الیکشن بیچ میں آ گئے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر، اور اب الیکشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر سی ایم پنجاب نے تاحکم ثانی اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ کسی کی بھی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس ویلاگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو 4-5 ماہ سے پروموشن کے انتظار میں، پوسٹنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ لہٰذا سیس کو فوری طور پر اوپن کیا جائے، ان سے چوائسز لیے جائیں، اور انہیں فوری پوسٹنگ جو ہے اس کا موقع فراہم کیا جائے۔ اور سیکٹری سکولز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں
خود ذاتی دلچسپی لے کر ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کروائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ انتہائی دیانتداری سے ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تب تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں اور کیا کچھ اس چینل کے حوالے سے کرنا چاہیے تاکہ اس سے مفید چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ تمام ساتھیوں سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔